السلام علیکم دوستو، یہ اس سلسلہ میں پچھلے پروگرام میں ہم نے نماز کا سیشن شروع کیا ہے پچھلے پروگرام سے۔ اس سے پہلے ہم استنجا پہ پروگرام کر چکے ہیں اور وضو پہ پروگرام کر چکے ہیں، غسل پہ کر چکے ہیں، تیمم پہ کر چکے ہیں۔ دوستو، آذان پہ بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں اور ابھی نماز کی جو فرائض ہیں اس کے بعد آج کے پروگرام میں ہم نماز کے واجبات اس پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ دوستو، نماز میں کچھ چیزیں واجب ہیں۔ اگر ان واجبات میں سے کوئی چیز غلطی سے رہ جائے، دیکھیں، ایک ہوتی ہے غلطی اور ایک ہوتا ہے قصدن۔ اگر ہم ان چیزوں کو قصدن چھوڑ دیں تو نماز باطل ہو جائے گی، پھر سے اعادہ کرنا پڑے گا، یعنی پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر غلطی سے یعنی سہون رہ جائے تو سجدہ سہو، اس سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ تو چلیں دوستو، نماز کے واجبات پہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب، سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد مکمل سورت یا بڑی ایک آیت یا پھر چھوٹی 3 آیات پڑھنا۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں۔ فرض نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، اور فرض نمازوں کی تو خیر جو آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں سورت نہیں پڑھی جاتی ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ مگر باقی تمام نمازوں میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی آیات پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں۔ تو یہ ترتیب قائم کرنا، یعنی وہ جو بعد میں ہم کوئی آیات پڑھتے ہیں یا سورت پڑھتے ہیں اس سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ۔ نمبر 5، قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی ان میں الٹ پھیر نہیں کرنا، ان کو ترتیب سے کرنا۔ نمبر 6، قوما کرنا۔ قوما کیا ہوتا ہے؟ جب ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں تو رکوع کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں سیدھا کھڑا ہو کر کے ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ کھڑا ہونا ہے، اس کو قوما کہتے ہیں، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، بالکل سیدھا کھڑا ہونا، یہ واجب ہے۔ اگر ہم کھڑا نہ ہوں اور آدھے میں ہی سجدے میں چلے جائیں تو یہ ہمارا ایک رکن فوت ہو جاتا ہے۔ تو سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ نمبر 7، جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان
سیدھا بیٹھنا. یہ نہیں کہ ہم نے ایک سجدہ کر لیا اور تھوڑا 1-2 انچ اپنے ماتھے کو اوپر اٹھا کر کے پھر ہم نے دوسرا سجدہ کر لیا. یہ ایسا نہیں. اس میں یہ ایک رکن فوت ہو جاتا ہے نماز کا. جلسے کا جو رکن ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اگر تو ہم یہ قصدن کر رہے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہو رہی. ہمیں اس کو دوبارہ پڑھنا ہے. اور اگر یہ سہون ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں پھر سجدہ سہو کرنا ہے. تو یہ جو بیٹھنا ہے، سیدھا بیٹھنا، یہ واجب ہے. نمبر 8، تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا. اطمینان لازمی ہے. اطمینان سے اچھی طرح سے ادا کرنا. رکوع، سجدہ وغیرہ، اس میں ہم جلدی کر جاتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ بالکل اطمینان سے ادا کرنا یہ واجب ہے. نمبر 9، قاعدہ اولا، یعنی 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد تک بیٹھنا. یہ قاعدہ اولا ہے، یعنی پہلا قاعدہ. نمبر 10، دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا، یعنی قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ، اس میں تشہد پڑھنا، یعنی تشہد تک پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے. نمبر 11، امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وطروں میں بآواز بلند قرات کرنا، اور ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ سے قرات کرنا. یہ واجب ہے امام کے لیے. نمبر 12، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا. نمبر 13، نماز وطر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا. ہم جو دعائے قنوت تک پہنچتے ہیں تو دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا، اور دعائے قنوت پڑھنا، یہ بھی واجب ہے. نمبر 14، عیدین کی نماز، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا، یہ بھی واجب ہے. دوستو، نماز کی واجبات میں سے کوئی چیز بھول چوک سے رہ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے، اور اگر قصدن چھوڑ دی جائے تو نماز کا اعادہ ضروری ہو جاتا ہے، یعنی نماز دوبارہ جو ہے وہ پڑھنی پڑتی ہے. دوستو، آج یہاں تک. کل انشاءاللہ نماز کے بارے میں سنتیں وغیرہ یہ ہم بتائیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.